نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد و تکریم، معزز سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے قاری محمد نعمان توسوی کیفی افیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691 سے مخاطب ہوں۔ معذرت کے ساتھ کافی عرصے کے بعد میں آج یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، چونکہ میں ایک تحصیل چونیا ضلع قصور میں ایک اپنا ادارہ بنا رہا ہوں اور اس ادارے کی تعمیری مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا، اور میرے ادارے کا نام ہے جامعہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے ادارے کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے میری ماشاءاللہ مدد فرمائے اور وہ میرا ادارہ جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ یہ ماہ مقدس ماہ جمادی الثانی ہے، اور ماہ جمادی الثانی کی آج 17 تاریخ ہے اور 1447 ہجری ہے، اور سن 2025 ہے، اور دسمبر کی آج 9 تاریخ ہے، 12واں مہینہ 9 تاریخ سن 2025، اور عربی لحاظ سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے آج 17 جمادی الثانی ہے، اور اس ماہ کی جو 22 تاریخ آنے والی ہے 22 جمادی الثانی جس کو کہتے ہیں، اور یہ 22 جمادی الثانی اہم تاریخ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ 22 جمادی الثانی کوئی عام دن نہیں، یہ بہت اس دن کی تاریخ کے ساتھ ایک عظیم ہستی اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ کیسی خوش نصیب ہستی، کیسی عظیم ہستی کہ جنہوں نے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ساری زندگی نبی علیہ السلام کے غلامی میں وقف کر دی، نبی علیہ السلام کی تابعداری میں، نبی علیہ السلام کی غلامی میں، نبی علیہ السلام کی جانثاری میں، آپ علیہ السلام کی وفاداری میں، آپ علیہ السلام کی محبت میں، آپ علیہ السلام کے عشق میں گزار دی۔ حتیٰ کہ جس کی وفات کے بعد روضہ رسول سے آواز آ رہی تھی واصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ اور یہ کون ہستی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بچپن کے، لڑکپن کے، جوانی کے تمام عمر آپ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے گزاری، اور ساری زندگی آپ علیہ السلام کی محبت اور عشق میں گزار دی، اور یہ ہستی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ظالم کہتے ہیں وہ مومن نہیں تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، انہوں نے جو ہے نا حق کھا گئے، فدق کا باغ کھا گئے، خلافت غصب کر لی۔ اے ظالمو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سوائے آپ علیہ السلام کی محبت کے سوا آپ کے دل میں کوئی حسرت تھی ہی نہیں۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہ جس میں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں
تمام کے تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کا جو پیشوا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جانشین ہوگا، اور آپ کے مصلی رسول کا سب سے پہلا جو امام ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے آپ مصلی رسول کے سب سے پہلے جانشین بنے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ایام علالت میں جب آپ کی مرض میں شدید اضافہ ہوا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نامہ جاری فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی پہ آئیں اور آ کر میری امت کے امام بن جائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے خود حکم دے رہے ہیں، اور آج کا یہ مجلسی اور آج کا یہ ذاکر اور آج کا یہ بیمان اور آج کا یہ صدیق کا دشمن کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لی، خلافت پہ جو ہے نا حملہ کر لیا، اہل بیت کا حق چھین لیا۔ ظالم، یہ ابو بکر صدیق نے کسی کا حق نہیں چھینا۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا، جو رتبہ ملا، وہ رتبہ محبوب مصطفیٰ کی طرف سے ملا یا اللہ جل شانہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو کون ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ اور ہم اہل سنت والجماعت انشاءاللہ بحمد اللہ تعالی جس طرح ہم عقیدہ توحید بیان کرنا اہم سمجھتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر اہم سمجھتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اہم سمجھتے ہیں، اور اصحاب رسول کا ماشاءاللہ عشق پیار محبت وفاداری اہم سمجھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ رتبہ جو اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی بدولت جو آپ کو عطا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کل نبیوں کے بعد اس کائنات میں امتوں میں سب سے زیادہ رتبہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ اس امت کے ماشاءاللہ سب سے پہلے ماشاءاللہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ اول خلیفہ ہیں، خلافت بلا فصل ہے، آپ کا رتبہ حاصل ہے، اور اللہ جل شانہ سے دلی دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کے تمام صحابہ کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خلفائے راشدین کی اللہ تعالی محبت عظمت عطا فرمائے۔ اور گفتگو انشاءاللہ باقی ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلی بھی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، اور انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، آپ کا عشق بیان کرنا ہمارے ایمان کی تر و تازگی کا سبب ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ حضرات کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے ماشاءاللہ جو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، تاکہ انشاءاللہ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ دینی ماشاءاللہ ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔